ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام
جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، مخلصین اور اس علاقے دی سیاسی سماجی شخصیات، ساڈے سنگیاں نے بڑی محبت دے نال آج دی اس محفل شریف دا انعقاد کیتا۔ میرے محسن، میرے بڑے عظیم دوست محترم جناب ڈاکٹر صاحب نے بڑی عقیدت دے نال بندہ ناچیز نو ایتھے آن دا حکم دیتا۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی نسبت دے نال، رب دی نگاہ پاک دے نال اسی حاضر ہاں، تسی بھی تشریف لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضریاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تسی پنڈ تھان دے اندر رہن والے سنگی ہو۔ استاد صاحب فرماندے سن جڑا بندہ پینڈو نہ ہوئے وہ پورا دین نہیں سمجھ سکتا۔ فخر کرنا چاہیے اسی پینڈو ہیں، جڑا پینڈو نہیں ہے وہ پورا دین نہیں سمجھ سکتا۔ اور تو ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جڑے لوگ دیہات اور پنڈ دے اندر رہندے ہیں انہاں چ ول نہیں ہوندے زیادہ۔ شہری لوگ جا کے ہمیں خراب ہو جاندے تے تسی چونکہ صاف آب و ہوا چ رہندے ہو، خوراکاں بھی تقریباً جی تک کچھ حد تک بہتر ہیں۔ اس واسطے تواڈے چ جڑے پنڈ تھان دے لوگ ہیں انہاں چ کوئی ول نہیں ہوندا، ہیرا پھیری گھٹ ہوندی ہے۔ اور پھر تسی فیصل آباد حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ضلع دے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے۔ ایک گل میں عرض کرنی ہے کہ پنڈ تھان دے اندر کوئی بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے نا، ٹریکٹر، ٹرالیاں، مربے، گڈیاں، وڈیاں گڈیاں ڈالے شالے آ جان تے پنجابی زبان وچ پنڈ والے لوگ کہندے کہ اج کل دی گڈی بڑی چھڑی، یا مخول کرن تے کہہ چھڑ دین اج کل دیاں پنجے کے ہو چن، یا ایک یہ بھی جملہ استعمال ہوتا ہے کہ رب نے دی باں پھڑ لی ہے، اس طرح دے مختلف، یا یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ آج کل اللہ سونا یہ تے بڑا ہی مہربان ہے، فون کرتا ہے بندے چھٹ جاندے، فون کرتا ہے بندے پھڑے جاندے، یہ بڑا واہ واہ پہنچیا ہے بندہ تے یہ تے گل کرن دا طریقہ ہویا ساڈا، ایک گل کرن دا طریقہ ہوندا ہے صوفیاء دا۔ نیک لوگ، صوفی تو مراد وہ نہیں جڑا حضور دی عزت تے گل نہ کرے، صوفی انہوں کہندن جڑا سارے نالوں زیادہ غیرت مند ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے کے گئے تے ایک بندہ انج کر کے بیٹھا مراقبے میں، فاروق اعظم نے وہ دی کان دے ہوتے درہ مارے، فرمایا سیدھا ہو کے بہ، فرمایا فقیری گوڑے چ سر دین دے نال کدی بھی نہیں آتی۔ یہ مطلب بندہ کر کے بیٹھا، جی لوگ کہتے ساڈے پیر صاحب تے کسی نو بھی کچھ نہیں کہندے، سیدھے سادے آدم ساڈے پیر صاحب تے جناب بولدے ہی نہیں پیر، ایک انج دے پیر ہیں، بولدے ہی نہیں حضور دی عزت تے، انہوں نے کی کرنا ہے؟ ساڈے نظرانے، ساڈے چندے، سارا کچھ یہ آندے اسی صاف ستھریاں منجیاں رکھ دے ہاں،
چادراں صاف ستھریاں، کھیت صاف ستھرے کٹ کے، جدوں حضور دی عزت دی واری آئے تو کہنا نہیں بولنا ہی۔ اصل گل یہ نہیں ہوندی، اصل گل یہ ہوندی بندہ ادوں بولدا ہے جی جدوں سائیاں دی نگاہ پہ جائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آپ نے فرمایا فقیری گوڈیں سر دین دے نال نہیں آتی، فقیری حضور دے نال انے واہ پیار کرن نال آتی ہے۔ جدوں سائیاں دی نگاہ پہ جائے جی پھر بندہ بول دے۔ اے جڑے سنگی سن لے کے آئے، میں نے انہوں دے نام دا بھی نہیں پتا، نہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ اور اے نوجوان جڑے ساڑھے سنگی تسی اتھے آ کے بیٹھے ہو، حضور دے نال پیار کر دے ہو، تواڈے سارے سید نہیں ہیں، تواڈے سارے پیر نہیں ہیں، بس کھیتی باڑی کرن والے لوگ ہو، اپنا کام کاج کرن والے لوگ۔ تے ساڈا تے معیار ہی سیدھا سیدھا یہ جی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام۔ وہ بعض سنگی استاد صاحب کو ایسے آندے سن جنہاں دی داڑھی شریف پوری نہیں سی ہوندی، استاد صاحب انہوں نے بڑا نیڑے بٹھاندے سن، پیار کردے سن۔ دوسرے لوگوں نے کہنا ایک ہی گل ہے، استاد صاحب فرماندے سن جتنا وہ غیرت مند ہے تو بھی بن جانا، تو پھر تیرے نال بھی پیار کر۔ یہ بندہ ادوں بولدا ہے جی جدوں سائیاں دی نگاہ پہ جائے۔ بس میرے پردادا مرشد حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھو لکھ خاتون 4 سال دا بچہ لے کے آئی، پیدائشی طور تے گنگا سی، لیکن آپ دیاں دعاواں نال ہی ملیا سی، کافی عرصے تو بعد اولاد ہوئی، لیکن وہ گنگا پیدا ہویا۔ 3-4 سال دی عمر ہوئی تے ان چکے تے حضرت میاں صاحب دے قدماں چ رکھ چھڈیا۔ آپ فرمایا بیبے جی کیویں آنا ہویا؟ انہیں کہا حضور اللہ تعالیٰ نے تواڈیاں دعاواں نال پتر دیتا ہے، مگر یہ کمپلیٹ نہیں ہے، گونگا ہے، بولدا ہی نہیں ہے۔ اگو آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جے نہیں بولدا تو میں کی کراں، اللہ کے علاوہ تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ تبلیغ دا نتیجہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ قرآن یہ کہندا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام دی بینائی تشریف لے گئی، 13واں سپارہ پڑھو، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، جناب یوسف کہہ رہے ہیں، فرمایا میرا کرتا لے جاؤ تے میرے ابا جی دی اکھاں تے رکھنا، کرتا رکھنا تہاڈا کام ہے، اگے پھر بصارت دینا میرے رب دا کام ہے۔ تو جناب یوسف کے کرتے کا یہ حال ہے کہ وہ اگر آنکھوں پر آ جائے تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص۔ یوسف علیہ السلام جڑی گلی چو لنگ دے سن اس گلی چو خوشبو آندی سی، ساڑھے حضور ایک وری آئے قیامت تک خوشبوئیں ہی خوشبوئیں رہن گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن بھی شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نکاح بٹاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلفتے تے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ چلی جاوے، علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے اوہی وک جاوے، اعظم میڈا سونا ماہی سانو کدرے ہور نظر نہ آئے۔ یار ساڈا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے آؤ جی کھڑے ہو، آگے آؤ، توجہ کی
توجہ کی نہ ہے سبحان اللہ. لو جی اللہ سدا اپنے حبیب دا غلام رکھے ہی اے بات اتنی دی گل نہیں. ہوں کوئی مولوی بولدا تو کی کریے, مالکاں نوں نوکراں دی کوئی کمی ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. لبیک والے دے گھاٹے نہ لگیا کرو. گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. جنوں مرن دا شوق ہوندا وہ لبیک والے دے نال ایویں پنگے لیندے. اٹھ کے رات نو دعا منگیا کرو, سوز صدیق و ولی از حق طلب, ذرہ عشق نبی از حق طلب. نہیں ریساں ساڈے بابے دی. تو آپ نے نہیں کیا جی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو میرے پاس کیا لینے آئی. اللہ کے علاوہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا نہ کوئی نقصان. چک کے اینٹ مارو دیکھو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسلام دی روح نو نہیں سمجھے بھائی. فاروق اعظم بیت اللہ شریف دا طواف کر کے تے حجر اسود نو بوسہ دین لگے تے نال ہی پہلے کیا چھڈیا, انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر. میں جاندا ہاں تو پتھر ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے, لیکن میں تینوں تاں چمدا کہ آمنہ دے لال نے تینوں چومیا. تے پیچھے مولا علی کھڑے سن. مولا علی نے کہا بابیو ہاتھ ہولا رکھو, تسی کہندے ہو نفع نہیں دے سکدا. میں تو حضور کو سنیا جن ایمان دی حالت حجر اسود نو چومیا, قیامت والے دن حجر اسود دے حق کی شفاعت کرے گا. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی 4 سال کا گونگا ہے تو لے جاؤ پھر اس کو رائے بینڈ اور وہاں 7 لاکھ کا اجتماع ہے اور ان کو کہو مل کر اجتماعی دعا کرو, لے جاؤ وہاں پر. آپ نے 4 سال دے بچے نو ویکھ کے تے مسکرا کے فرمان لگے, اے بیلیا تیری ماں میرے تے تانے دیندی ہے, تو کیوں نہیں بولدا, کیوں نہیں بولدا تو 4 سال دا منڈا اگو رو پہ اکھاں چو اتھرو ڈھے پہ تے کہنے لگے حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے, آج تک کسی تسی بلایا سی بول بیٹھے. تے گل بندہ ادو ہی کردا ہے جدوں سائیاں دی نگاہ پہ. آج دنیا کہتی ہے فلاں کے خلاف نہ بولنا, اس کے پیچھے ایم پی اے کھڑا ہے, اس کے پیچھے نون لیگ والے, اس کے پیچھے پیپلز پارٹی والے, اس کے پیچھے پی ٹی آئی دے خلاف نہ بولنا. اسی بھی تانوں ایک مشورہ دینے ہیں, بابا جی دے خلاف نہ بولنا, بابا جی دے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس بابا جی دے خلاف نہ بولنا. بابا جی نے اپنی ساری زندگی کوئی ایک بندہ ایک ویڈیو ثابت کر دے کہ بابے نے اپنا نعرہ لگوایا, بلکہ جدوں بھی بابے نے گل کی کیا میں کتا پاک رسول اللہ تھا, میں کتا پاک رسول. تے ہن جڑی گلی ٹر جاؤ, جڑے چاکے ٹر جاؤ, جڑے محلے جڑے قصبے جڑے ضلع جڑی تحصیل ٹر جاؤ تے آواز آندی ہے رضوی تیرے جان نثار. یہ آواز تان دی کہ پہلے آواز گنبد خضرا تو آئی کہ جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جناب میں ایک کوئی گل عرض کرنی ہے, یہ سمجھ لو تمہید ہو گئی. تے پنڈا تھاواں دے اندر جدوں بندہ کوئی چھیتی امیر ہو جائے تو لوگ 4-5 لفظ کہندے ہیں, ایدیاں پنجے کیوں چن, یا ایدی گڈی چڑی ہے, یا آج کل رب دے تے بڑا مہربان ہے, یا رب نیڑے ہو کے. تے صوفیاء دی میں گل کر رہا سن. صوفیاء دی گلاں کرن دا سٹائل اپنا ہوندا ہے. مثلا میں ایک صوفی دی تانوں گل دسدا, صوفی ہے نال صوفی بھی ہے تے نال سید بھی ہے, تے نا ہے او دا داتا علی اجویری. صوفی بھی ہے. اب تسی بھی بڑے بڑے مزاراں تے گئے ہو گے, مگر
جڑیاں رونقاں داتا صاحب لگیاں وہ کٹ ہی کدرے ہوں تے اسی کہندے ہیں سانوں بس ایک پنجاب دیاں دو ہی چیزاں سانوں چنگیاں لگدیاں جی، ایک داتا دی نگری ایک بابا جی دی پگڑی ہے جی۔ داتا صاحب نے گل لکھی جناب، یقین کرو میں چشتی بھی ہاں، مطلب یہ تو مسجد شریف ہے ورنہ دل کردا بندہ نچ پوے گل سن کے جڑی داتا صاحب نے لکھی۔ ویکھو صوفی کہیں دا باقی تو اب پیر صاحب تو بس ایسے بیٹھے رہتے ہیں، اور مرید نو کھرک بھی ہوئے تو پیر صاحب سمجھتے ہیں میں نظرانہ دین لگے، مرید ہیں وہ سمجھتے ہیں میں نظرانہ دینا تے گل کرنی کوئی بس چپ کر کے بیٹھے، پاویں صحابہ دی بے ادبی ہو رہی ہوئے، آل بیت دی بے ادبی ہو رہی ہوئے، ولیاں دی بے ادبی ہوئے، نبی پاک دی کوئی گستاخی کرے، پیر صاحب دا بیان کدی نہیں آیا، پیر صاحب کدی نہیں بولے۔ دیکھو جی داتا صاحب بولے کہ نہ بولے، داتا صاحب ایس مسجد دے اندر حق گل کرنا بڑا اوکھا ہو گیا جی، دانے رک جاندے جی، دانے نہیں دینے مولوی صاحب نو، آج کل خیر ہوئے مولوی صاحب تے سیدھیاں شروع کر لیں تے مسجد رب دا گھر ہے، ایتھے حق گل کرنا اوکھا ہے۔ تسی اندازہ کرو داتا صاحب نے ہندوان دے چوراہے باٹی چوک دے اندر کیویں حق دیاں گلاں کیتیاں، کتنا اوکھا کام، چاروں پاسوں ہندو، درمیان ہی داتا صاحب بیٹھن کا ڈر نہیں لگتا، اور میں ڈر کا دل ہی لگیا، مالک تگڑے ہومن کنڈ تے نہیں نہ لگن دین دے تے داتا صاحب نے گل کیتی ہے، میرے بچے سنگی بیٹھن جی، تسی نوجوان بیٹھے ہو، ہن تے ایک ٹچ 7-8 مولوی آ جاندے انج کرو تے اور مولوی، پھر فیس بک تے انج کرو اور مولوی، مرضی دے مولوی۔ ویسے تے بھابی تے کہندے قبراں چ ہوندا ہی کچھ نہیں، کہ کیسا ایک ناپاک عقیدہ ہے، بدبودار، کہندے قبراں چ ہوندا ہی کچھ نہیں۔ میں کیا تیری گل مان لواں کہ ہوندا ہی کچھ نہیں تے سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے، جے ہوندا ہی کچھ نہیں تے جواب کنے دینے؟ تے اسی قبرستان جا کے کہندے ہاں السلام علیکم یا اہل القبور، تے ہوندا ہی کچھ نہیں تے سلام کیوں کرتے؟ تے ساڈا بابا ویکھو نا، بابا جی کہہ کے کہ 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی نعرہ لائے گا تے میں انہوں جواب دیاں گا، تے انہاں دی پھرکی پٹھی ہوندی ہے۔ میں کی گل کرن دا انداز ہی اتنا پیڑا ہوندا ہے، بندے جا کے تکلیف قبراں دے اوتے چادراں چڑھاندے انہاں نوں سردی لگدی، اے انداز ہے کوئی گل کرن دا انداز ہے۔ میں کہا اچھا تو میں نے ایک سوال دا جواب دے، خانہ کعبہ دے اوتے غلاف چڑھایا ہے کی خانہ کعبہ نوں سردی لگدی؟ کہنا نہیں سردی نہیں لگدی، تے میں کہا خانہ کعبہ دے اوتے سونے دا غلاف پورا سال ہوتے سونے دا کام ہوندہ ہے، تار کشیدہ، میں کہا کیوں چڑھان دے ہو؟ کہنے وہ تاں چڑھان دے ہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے اے رب دا گھر ہے تے باقی کرن والو اے جدا ہے۔ میں کہ اسی بھی داتا صاحب تے پیراں تے فقیراں دیاں قبراں تے چادراں تاں چڑھاندے ہاں پتہ چل جائے مردوداں دیاں قبراں ہور ہوندیاں، محبوباں دیاں قبراں ہور ہوندیاں۔ پھر پوچھن گے جی قبر دے اندر سوراخ کوئی نہیں تے ساہ کیویں جاندا ہے؟ تسی کہندے ہو پیر فقیر زندہ تے سائنس یہ کہتی ہے کہ آکسیجن کے بغیر تو کوئی بھی نہیں زندہ رہ سکتا، تے تسی تے سنگے مرمر دے پتھر اتھے لائن ٹائلاں لائیاں تے جدوں سوراخ ہی کوئی نہیں تے اندر ہوا نہیں جاندی، سانس نہیں جاندی تے آکسیجن نہیں جا رہی تو اندر وہ کیسے زندہ ہیں؟ میں کہ پنڈ والے نوں تے گل انج سمجھ آ جائے گی، میں کہ انڈے دے اندر چوچا کیویں زندہ رہندا؟ چوچے انڈے چوں نکلدے نے تے کیویں زندہ رہندا ہے؟ حالانکہ اودے وچ بھی کوئی سوراخ نہیں، کہتے ہیں وہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں کہ رب انڈے دے اندر آکسیجن پہنچا سکتا ہے تے قبر دے اندر داتا صاحب نوں ساہ نہیں دے سکتا۔ اصل گل ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اے میں صدقے جاواں اس نام تو ایسا گیلانی الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی،
حضور غوث پاک دے مجمع دے اندر 50,000 بندہ بہندا سی جی، آج تو 1000 سال پہلے. تے بغداد اے گیلانی ساؤنڈ ادو نہیں سی ہوندا کیونکہ ادو بجلی نہیں سی ہوندی. تے 50,000 بندہ، تے ایک بندہ کھلو گیا سوال کرنے واسطے غوث پاک تے آپ 50,000 بندے تقریر کرتے سن، جیڑی آواز پہلی صف والے نو آندی سی وہی آخری نو آندی سی. ایک بندہ کھلو کے سوال کرنے لگے، حضور سوال ہے، میں مرزا جیلمی دے شاگرد ہاں، مسلم علمی کتابی ہوں، تو میرے دماغ دے اندر کیڑا وڑے ہے جی. کیڑا؟ کہ سوال ہے کہ تسی بول دے ہو تے ساؤنڈ بھی کوئی نہیں، تے جڑی آواز پہلے بندے نو آندی آخری نو بھی کیویں آ جاندی؟ آپ نے فرمایا میرا نام کی ہے؟ انہیں کہ عبد القادر. فرمایا میں عبد القادر ہاں، آواز پہنچانا والا قادر ہے، تو وچوں کتھے آ گیا؟ میں عبد القادر، آواز پہنچانے والا قادر، تم بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہو. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار. اچھا صوفیاء دا گل کرن دا سٹائل وکھرا ہوندا ہے. مثلا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما سن تے آپ دے کولی کس طرح دا کوئی پاگل چلا گیا جڑا رب دے ولیاں دا منکر سی، بے ادب، جا کے تے اوٹ پٹانگ شروع کر لی. آپ نے فرمایا کوئی کھلو تے جا، تینوں کوئی روٹی شوٹی کھوائیے، بڑی دوروں آیا ہوں. نے کہا جی روٹی اس ٹائم کتوں؟ فرمایا وہ بازار دے اندر ایک نا بندہ نان لاندا ہے بڑے سونے، اے سونے دی انگوٹھی آپ نے اتنے رکھی سی، کدھروں کسی نے تحفہ دیتی تھی. سونا مرد واسطے جائز نہیں، چاندی جائز ہے، تانبا بھی جائز نہیں، پتل بھی جائز نہیں، کوئی دھات جائز نہیں سوائے چاندی کے. تے چاندی دی انگوٹھی بھی ایک جڑی 4.25 ماشے ہوئے، اس تو زیادہ نہیں پانی چاہیے، حرام ہے. آپ نے انہوں سونے دی انگوٹھی دیتی. فرمایا جا کے اتنے جڑا نان بائی ہے، نان لاندا ہے، انہوں جا کے دے تے ان کہہ چھڑ کے 5-7 روٹیاں دے تے قیمت لوا لیں دی. انہیں جا کے پوچھا جی ہے میرے کو ایک انگوٹھی کتنے دی خریدو گے؟ جڑے باہر منڈے گلاں کردے نے انہوں پوچھو کہ تانوں ساڈیاں گلاں نہیں چنگیاں لگدی؟ تسی نہیں ہے، تسی نہیں. بس وہ ایک بندہ ہی بولے اتنے جا کے، انہوں نپ کے میرے کول لے کے آؤ. اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت لوا لیں. انہیں جا کے کہا میرے کو ایک انگوٹھی ہے تے کتنے دی لوگے؟ نان بھائی نے ویکھ کے کیا جڑا نان لاندا سی تندور والا باورچی، نے کہا 20 روپے سونے دی انگوٹھی 20 روپے لے آئے. انہیں کہا حضور تو 20 روپے کہہ رہے، میں 20 روپے ریٹ لایا. آپ نے فرمایا ہوں ذرا صرافہ بازار جا. صرافہ بازار جا کے پہنچے تھے. انہیں کہا جی انگوٹھی کتنے دی؟ انہوں نے کہا 20,000 دی. وہ کہا 20 روپے دی، وہ کہا 20,000 دی. واپس آ گیا، کہنے لگے حضور وہ 20,000 مانگ، کہنے نسی 20,000 دیاں گے انگوٹھی. فرمایا بس اللہ دے نیک بندیاں دے بارے تو اتنا ہی جاندا ہے جتنا نان لان والا انگوٹھی دے بارے، بس اتنی گل. تے تینوں ہیرے دی قدر جوہری کو لو پوچھو. تے باقی ہن پنجابی دی مثال ہے، باندر کی جانے ادرک دا مزہ، کھوتا کی جانے گلقند کی ہوندی، بے ادب کی جانن خادم حسین رضوی کون ہوتا ہے. سونی تو سونی خوشبو ہوئے، 50,000 روپے دا ایک تولا ہوئے جناب، زکام لگیا ہوئے آئے گی؟ جدوں زکام لگیا ہوئے خوشبو نہیں آندی. اسی طرح اگر بے ادبی دا زکام لگیا ہوئے تے خادم رضوی سمجھ ہی نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تے سائیاں دی نگاہ پوے تے گل سمجھ آندی ہے. سعودیہ دا ایک منڈا ہے، وہ بابا جی نال بس انہوں پیار نہیں سی ہویا، ایویں بس گلاں کردا سی TLP دے خلاف. ایک دن ستا تے بابا جی خواب وچ آ، استاد خادم صاحب بہت لوگوں دی خواب وچ آیا. بابا استاد نے خواب وچ جانے چنڈ ماری تے فرمایا کمینیاں بدلنا نہیں ہے. تو صبح اٹھیا تے کہندا میرے دل وچ بابا جی دا پیار موجود سی.
صوفیاء جڑی گل کردیں جی، گل ختم جی، صوفیاء فرماندے جدوں رب کسی تے مہربان ہوئے نا تے اللہ انہوں اپنے حبیب دی محبت دے چھڑ۔ انہوں نے پوچھا کیویں؟ فرمایا انج کہ جدوں بادشاہ پانی پیندا ہے نا، بادشاہ پانی جڑا بچدا ہے تے بادشاہ کہندا ہے کہ اے جڑا پانی بچیا وزیر نوں دے۔ پیر صاحب پانی پیندے تے تھوڑا جا بچ جائے تے کہندے او فلانا جڑا مرید ہے نا، جڑا صبح سویرے اٹھ کے آستانے دی صفائی بھی کردا ہے، مجھاں نوں چارہ بھی پاندا ہے، پٹھے بھی پاندا ہے، جتیاں بھی سیدھی کر کے رکھدا ہے، اور بھی آستانے دے کام کردا ہے، انہوں بلا کے انہوں دے بڑا چنگا ساڈا خادم ہے۔ اسی طرح استاد جدوں پانی پیندا ہے، جڑا پانی بچ جائے تے کہندا ہے شاگرد ماں پیو نوں چھڈ کے آیا ہے، بڑی محنت کردا ہے، رات نوں 12-1 بجے تک پڑھدا رہندا ہے، اینوں دے جو۔ صوفیاء فرماندے ہن چونکہ اللہ اپنے حبیب نال بہت پیار کردا ہے، رب اپنے محبوب نال کتنا پیار کردا ہے، بول دے حضور قسم رب ارشاد فرماندا ہے، کنکریاں حضور مار دینا کافروں نوں، کسی دا اشارہ حضور جیسا نہیں، حضور نے کنکری پکڑ کے ماری، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب وہ جڑی تسی کنکری ماری تسی تے نہیں ماری، وہ تے رب نے ماری۔ ٹردے حضور ہیں، قسمہ رب ارشاد فرماندا ہے، رب فرماندا ہے محبوب لا اقسم بهذا البلد، مینوں مکے دی قسم ہے، سونے کیوں اے زمزم میں؟ فرمایا نہیں ہے تے پہلے بھی سی، مقام ابراہیم ہے نہیں یہ تے پہلے بھی سی، منا مزدلفہ عرفات صفا مروہ نہیں یہ پہلے بھی سی، پھر یا اللہ مکے دی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب صبح اٹھ کے جدو تسی اپنے گھر دا بوہا کھول کے باہر نکل دیو نا تے جدو مکے دیاں گلیاں ٹر دیو مینوں بڑے سونے لگ دے کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ محبوب تسی ویکھو ایتھے اولاد والے بیٹھن تے جدوں بچہ ٹردا ہے کتنا سونا لگتا ہے، حضور جدوں ٹردے نا تے رب فرماندا ہے محبوب تسی مینوں بڑے سونے لگدے ہو۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حافظ شرازی فرمانن دیادش کے احمد بندگان چیدہ خدرا، فرمایا رب چونکہ اپنے حبیب نال بہت پیار کردا ہے لہذا اپنے حبیب دی محبت جڑا نا اے ہر بندے نو نہیں دیندا بلکہ چندا ہے، چندا ہے بندیاں نو، چندا ہے اٹھو تسی اٹھو فلانے چک لے اٹھو تسی اٹھو تسی اٹھو تسی، رب بندیاں نو چندا ہے تے پھر انہاں دے دل دے اندر اپنے حبیب دا پیار رکھ چھڑدا ہے۔ اسی بھی لاہورو جی اس کام واسطے آیا جی، چھڈو سارے نو کدے لئی لوکاں دے پیچھے، اس ٹائم سارے ویکھیا نے کوئی سپریم کورٹ دے اندر اوتھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تیاڑی سارے ایک دوجے نو گالاں کردے ہیں، راتی سارے اکٹھے روٹی کھاندے تے اسی انہاں دی خاطر اپنی رشتہ داریاں نال اپنی رشتہ داریاں توڑیے جناب، چھڈو چپ کر کے 70 سال تو کسی نے نون لیگ نو ازمایا، کسی نے پیپلز پارٹی نو، کسی نے پی ٹی آئی، نمازاں پھر بھی مولوی پڑھا دیں، اذاناں پھر بھی مولوی دیں، جنازے پھر بھی مولوی پڑھا دیں، نکاح پھر بھی مولوی، سارے کم تے مولوی کر دیں، تو کہندے مولوی سیاست نہیں کر سکتے، اچھا جنازے پڑھا سکتے ہیں سیاست نہیں کر سکتے، نکاح پڑھا سکتے ہیں، تواڈے امی ابو نو انہاں نے جوڑیا ہے، تواڈے امی ابو نو انہاں نے جوڑیا آپس میں، نکاح بھی مولوی پڑھا سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، ختم بھی پڑھا سکتا نہیں بلکہ پڑھاندا ہے، کلاں تے بھی 7ویں تے بھی 10ویں تے سیاست نہیں کر سکتا، کیسی گل ہے؟ ہاں گندی سیاست نہیں کر سکتا، جڑی سیاست امام الانبیاء نے کیتی ہو تے مولانا کر سکتے ہیں، اس واسطے اٹھو، کدے لئی تسی نہ لوکاں نو ازما رہے ہو جنہاں نے تواڈے پیچھے بھی نہیں آنا، حضور دے دین نال کھڑے ہو جی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دینا ہے جناب، خدا دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری عادت نہیں ہے، تسی بندے مینوں بڑے سونے لگے ہو جی، گجیاں روحاں سونیاں تے صاف، مارکیٹ تے جائیے نا جی سبزی منڈی چیز چکنی ہوئے اسی یا ریڑھی تے اسی بندے نوں پہلے ہی کہہ چھڑ دیں ہاں جی انور لٹور 270 روپے کلو، اسی کہندے ہیں تینوں 290 دیاں گے مگر دانا ساڑی مرضی دے، کہندے ہیں نا کیوں؟ شام نو پرونے آ رہے، میں اپنی ہمشیرہ دے گھر جانا ہے تے میں بھیناں نوں بندہ صاف ستھری چیز دیندا ہے،
ابا جی آ رہے نچ تو انہوں پیش کرنا ہے، اسی چندے ہیں چیز، چندے ہیں، اسی چن کے چیز اپنے گھر والے واسطے لینے ہیں۔ حضور فرماندے ہیں اللہ نے من جڑی بھی شے دیتی چن کے دیتی ہے، یعنی سامنے روح ایسے سن، اللہ تعالیٰ نے روح کو اٹھایا، فرمایا محبوب اے ابو بکر دی روح تیرے واسطے ہے۔ بول سکتے ہیں آپ، یہ زندہ بندیاں دی نشانی ہوندی، یہ نہ ہوئے میں چاہواں تے ڈاکٹر صاحب خالد صاحب کون جی تسی گئے سو تے بندے مار گئے تھے، تو اگر ایسا کوئی ہو تو میں جنازہ پڑھا کے ہی جاؤں گا، بے فکر رہا۔ تے کی منظر ہوئے گا جدوں رب نے ایک روح چکی تے فرمایا محبوب عمر دی روح تیرے واسطے، اے نال نال چیکنگ بھی ہون لگی نے جی ذرا، محبوب عثمان دی روح تیرے واسطے۔ 3 اینا نے جی، 3 اینا، آئین، 3 آئین سے پیار کرنا پڑے گا، عمر کی آئین سے، عثمان کی آئین سے، علی کی آئین سے۔ محبوب علی دی روح تیرے واسطے، طلحہ دی روح تیرے واسطے، سعد دی روح تیرے واسطے، سعید دی روح تیرے واسطے، محبوب اے خالد بن ولید دی روح تیرے واسطے۔ حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جی، یعنی نبیاں نو ہٹا کے میں گل، یعنی انبیاء تو بعد حضرت خالد جیسا بہادر آدمی کسی ماں نے نہیں، پوری مخلوق دے اندر حضرت خالد بن ولید تو تگڑا آدمی نہیں۔ فرمایا محبوب اے سلمان فارسی دی روح تیرے واسطے، صہیب رومی دی روح تیرے واسطے، امیر معاویہ کی روح تمہارے لیے، امام اعظم کی روح آپ کے لیے، اے مجدد پاک دی روح تواڈے واسطے، غوث پاک دی روح تواڈے واسطے، محبوب فرید کی روح آپ کے لیے، بابے فرید دی روح، محبوب بلے شاہ کی روح آپ کے لیے، داتا صاحب کی، یہ ساری روح ہیں۔ تو کیا منظر ہوگا جب رب نے فرمایا ہوگا محبوب خاتم رضوی کی روح ہے یہ بھی آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، اے لبیک والے دی روح نے تیرے واسطے۔ اچھا ایتھے بھی اے چاکن گاف بے اے کیڑا ہے جی 500 ہیں 5 تے 4 تے 4، اچھا 544 چاکے، اگے کدھرے چلے جاؤ گے چک بدل دے جان گے نا۔ حضور فرماندے نے اس طرح عالم ارواح دے اندر بھی چک سن۔ اچھا تسی ویکھیا ہوئے گا لڑائی جھگڑا ہو جائے نا جی فلانے چک علیحدر نہیں آ سکتا، یار بس تم میرے سامنے، اے بندہ میرے سامنے نہ، میں چنگا ہی نہیں لگتا۔ سرکار فرماندے جی میں ایتھے سوسائٹیاں بڑیاں اتھے بھی ایسا، اگو جڑی گل حضور نے کیتی بخاری شریف دی حدیث سے، فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ فرمایا جڑیاں روحاں اتھے کٹھیاں سن او ایتھے بھی کٹھیاں نے، تے جڑیاں روحاں اتھے دور دور سن او ایتھے بھی دور دور ہیں۔ مطلب کی یہ لبیک والے مبارک ہوئے تسی اتھے بھی بابا جی دے نال سو ایتھے بھی بابا جی دے نال۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ چھڈو تیراں نو بلیاں نو تے شیراں نو، حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ جی، ٹھیک ہے جی۔ ساڈا انتخابی نشان پتہ نہیں، ہاں انتخابی نشان کریں نے جی، جدوں بھی موقع ملے زندگی ووٹ دین دا تے باقی سارے نو آزمایا نے، ایک واری اسلام نو دے کے تے وے ویکھیا نے 186 بندے 3 دن انہوں نے ہوٹل وچ بن کے رکھے، 186 بندے وزیر پرویز الہی اور نے بن کے رکھے، باہر نہیں سن۔ ایک نے کہا کہ میں سگریٹ پین جانا ہے، انہوں وہ کہندا میں تینوں آپ ہی لیا کے دیا، تو وڈا نشئی آیا۔ 186 بندے نو بن کے رکھے نے کہ باہر نہ جان کدھر، اور بساں وچ بٹھا کے لے کے گئے، کیوں کہ کدھر نس نہ جائے۔ تے ساڈا اکو ہی ایم پی اے قاسم فخری، انہوں تے کدی نہیں بنیا کسی نے، نہ شیروں کی نہ بلوں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، اب وطن کو بس محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، سائیاں دی محبت عطا فرمائے۔ تانوں ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بابا جی دی خاص خاص نگاہ تانوں نصیب فرمائے۔ حضور دی ختم نبوت ناموس رسالت دے مسئلے لئی ساڑی جتھے لوڑ پہ جناب سانوں تسی رسے پا کے بھی چھکو گے کہ سرے دار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ جڑے علماء تشریف لے کے آئے، جڑے سنگیاں نے محفل شریف کی تھی، اس مسجد دی انتظامیہ، اس چکلے سنگی، اللہ تعالیٰ سارے انہوں نبی پاک دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے عظیم مشن دا سپاہی بنائے جائے۔ جڑا بندہ ختم نبوت دی گل کرے گا او دی کنڈ مگر نبی پاک دا ہاتھ ہوئے گا جی۔ اور سبحان اللہ، چلو جی ہون ایک باری ذرا کہ میں فقتلو 20-25 منٹ توڑے میں لے، تسی میرے نال پرونے دی سونی قدر کی تھی تسی، میں جانے ایک باری تنوں کہہ جاؤں ذرا ایک باری اچھی آواز نال نعرہ لا لو تے او دیکھو لو اس تو پہلے گل بھی سن لو۔ لوگ کی پوچھ دے نعرہ لان نال کی لفظ ہے، میں کہا تسبیحاں پڑھن نال کی لفظ پڑھ دے رہے ہو نا اتنے عرصے تو کی لبیا؟ کہنے کچھ نہیں، میں کہا نعرے لان نال تے اسی آجی نعرہ لا کے وزیر آباد پہنچے سن تے 10 وزیر ہوتے تھلے ہو گئے سن۔ تاجدار ختم نبوت بازار ایک باری زور نال کہو نا کدھر سجے کھبے چکن دے اندر کوئی مرزائیاں دا حامی ہوئے، حامی جڑا مرزائیاں دا حامی ہے اوریجنل حرامی ہے، اوریجنل۔ ہاں حضور آخری نبی ہے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ فرمایا جڑا سوچ لوے حضور تو بعد نبی آ سکتا وہ بھی کافر ہو جاتا۔ زندہ باد دی ضرب اتنی ہوئے لوگوں دے گردے ہل جانو کی ہویا؟ وہ دسن جی 544 چک دے اندر نبی پاک دے غلامہ نے نعرہ لا چھڑیا تے اے نعرہ میرا تے ہے نہیں، اے تے نعرہ سائیاں دا ہے تے اسی سارے سائیاں دے کمی ہوئے۔ زندہ باد زور نال کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، اے گل ہے نا ایک باری اور تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان نو کتنے گردے دیتے ہیں جی؟ اچھا میں نے لگتا ادھیاں دا ایک کے کتنے دیتے جی؟ آجی تسی ادھے گردے دا زور لائے، ادھے گردے تے میں بھی پینڈو ہوں، میں نے پتہ ہے جن بندہ صحیح زور لاندہ ہے پتہ چل جاندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، قسم چکوالو آجی بچیں دی آواز اچھی تسی وڈے نے مرنا نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہ روے لا مکان کی گلی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق عثمان و علی ہے، نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اور تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہم سوئے حشر چلیں گے، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ مسجد شریف دے ساتھیوں سنگیاں معاونین سب نو خوشیاں عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے میں بچے آؤ نا، کیڑے بچے دی؟ حافظ علی شان صاحب انہوں نے آن تک اے بچہ حافظ علی شان صاحب جی نال ذکر بھی کرنا ہے، اللہ 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 اللہ
حافظ محمد فیصل، حافظ محمد فیصل، حافظ علی شان دے والد صاحب تشریف لے آون جے اگر آئے تے مسجد دے اندر، حافظ علی شان صاحب، حافظ محمد فیصل اجاز احمد منگیرا اونا وہ اگر آئے تے تشریف لے آون، حافظ محمد امتیاز، حافظ محمد امتیاز کمہار ماشاءاللہ انہوں نے بھی قرآن پاک دی سعادت حاصل کی ماشاءاللہ، انہوں دے والد صاحب اگر ہیں تشریف لے آون، اگر بچیاں دے والد صاحب ہیں تو تشریف لے آون۔ مصطفیٰ جان اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بیجو سارے سنگ بیجو، سارے بیلی بیجو۔ یا اللہ انہاں بچوں نو کامیاب فرما، انہاں دے استاذاں نو کامیاب فرما اور اس ادارے دی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔ سارے سنگیاں دا شکریہ۔